welcome back after the break. So, Basit Saab, it's a request. Give us any recommendation on this matter. recommendation کیا میں کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایران سے obviously بات کریں گے نا. ایران کوئی بندہ جائے گا جو سمجھتا ہو ایران کو، جو اس کانٹریکٹ کو جس نے پڑھا ہو، صرف ہیڈنگ نہیں پڑھی ہو، پورا ضخیم کانٹریکٹ ہے. زرداری صاحب ہی بچتے ہیں. جو ایگریمنٹ ہے زرداری صاحب نے زرداری صاحب چلے جائیں، چھپکے سے جاتے رہتے ہیں وہ آگے پیچھے، تو چلے جائیں ادھر بھی، لیکن ان کا میں نے ٹیکنیکل لوگ جائیں، ٹیکنیکل لوگ جو اس ایگریمنٹ کو جنہوں نے ڈرافٹ کیا، جنہوں نے بنایا، خدمات حاصل کی جائیں، اور ایک ڈیلیگیشن چپ کے ٹیکنیکل ڈیلیگیشن ورکنگ لیول پہ چلا جائے، نیگوشیٹ کرے، دیکھے. اور ایران میں یقین کرتا ہوں، مجھے ایران وڈ بی امینیبل ٹو آر ریکویسٹ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اب یہ آخری دفعہ ہی ہوگا، کیونکہ ایران کا بھی تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا نا تقریباً. تو ہمیں اور دوسرا آبویسلی یہ بھی ہے کہ قطر کا پریشر بھی ہوگا. قطر سے ہم لیتے رہتے ہیں، وہاں سے بھی آتے ہیں کنٹینرز دھڑا رہے ہیں. دوسری طرف سعودی عرب کا ہی پریشر بھی ہوگا. تو یہ وہ ساری پولیٹیکل چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے رکھنی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو سارا ایگریمنٹ تھا یہ جلد بازی میں ہوا تھا. ہم ایران کچھ لوگ تھے جو ایران کو اوبلائج کرنا چاہتے تھے، ان فیکٹس کو بھول گئے تھے کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، قطر سے ہماری کیا انگیجمنٹ ہے، یو ایس کی سینکشنز کیا کہتی ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو. لیکن پریورٹی نیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے. نہیں، ہونا تو وہی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرنا نہیں چاہیے. نہیں، پریشر تو ہوتے ہیں نا. آپ جب آپ کے پاس اسپیس نہ ہو تو پریشر تو ہوتے ہیں. اور اگر آپ اگر بدرافیہ ہے، جو ہماری اشراف میں بدرافیہ کہتا ہوں، جب وہ اسٹیٹس کو کی حامی ہو تو پھر یہ ساری چیزیں تو ہوں گی. پھر آپ کے پاس اپنے خود مختاری جو فیصلے جو ہم کہتے ہیں نا ساورینٹی، وہ ساورینٹی تو برائے نام ہی نا. صحیح. چلیں سر، اس پہ باسی صاحب ہم نے بات کر لی. اب مجھے بتائیں یہ جو روہنگیا میں ہو رہا ہے. یار روہنگیا میں آبویسلی ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ایک معاملہ تو ہے، لیکن OIC خاموش بیٹھی ہے. بالکل کوئی وہاں پہ ڈیزائر نہیں لگتی. حالانکہ جو ہے گیمبیا جو OIC کا ممبر کنٹری ہے، وہ یہ معاملہ اٹھا کر لے بھی گئے تھے ICJ میں نومبر 2019 میں، اور پھر جنوری 2020 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ فیصلہ بھی دیا تھا کہ جو روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ میانمار کر رہا ہے وہ بالکل ایک جینوسائیڈ ہے، نسل کشی کے مترادف ہے، تو یہ فوری طور پہ بند کر دینا چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر OIC جب بھی ان کے کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے یا سربراہی اجلاس ہوتا ہے ہر 3 سال کے بعد، وہ اپنی قراردادوں میں تو میانمار کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا رہا ہے. آپ پوری دیکھیے جو میانمار کا جو مسلمانوں کا ایشو ہے نا، وہ اصل میں ہے کیا، یہ بھی ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. ایک تو یہ جو روہنگیا مسلمان ہیں جو اراکان رخائن اسٹیٹ میں رہتے ہیں میانمار کی، ایک جو بنگلہ دیش کے ساتھ جس کا بارڈر ملتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم تو ہمارے جو آباء و اجداد تھے، اسلاف تھے، یہ 15ویں صدی میں اس علاقے میں آ کر رہے تھے، تو اور ہمارا تو یہی جو ہے گھر ہے، پشتوں سے ہم ادھر ہی رہ رہے ہیں. میانمار کا کہنا ہے کہ جی نہیں، یہ لوگ تو آئے تھے جب برٹش امپیریلزم تھا، یہ 20ویں صدی کے اوائل میں لوگ یہاں پہ آئے اور بسے. تو ان کا یہ ایکچولی یہ میانمار کے لوگ نہیں ہیں، یہ اصل میں سارے بنگالی ہیں. اور یہ بنگلہ دیش ان کو واپس لے، یا باقی جن کو بہت شوق ہے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا وہ ان کو لے لے. دنیا بھر میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جی جو ہے نا جو بدھسٹ لوگ ہیں، بدھ مت کے جو لوگ ہیں، یہ بڑے پیسفل ہیں، بڑا یہ تاثر پایا جاتا ہے نا. آپ کے ذہن بھی گوتم بدھ چونکہ ہمارے ذہنوں میں ہے، اور وہ نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی شخصیت تھیں. نروانا، کیا کہتے ہیں اس کو، فریڈم فرام پین، یہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا. ایکچولی وہ ایک الگ فلسافیکل گفتگو ہے. تو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بدھسٹ بڑے پیسفل لوگ ہیں جی. لیکن جو میانمار میں بدھسٹ، کیونکہ بدھسٹ کنٹری ہے نا، میجورٹی جو ہے، وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، خاص طور پہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ، اللہ مطلب وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور اس وقت اگر ان کی پوری آبادی
آپ کہہ لیجئے کہ 35 لاکھ کے قریب ہے پوری دنیا میں، جس میں 1 لاکھ اس وقت صرف بنگلہ دیش میں ہی رہ رہے ہیں. وہاں پہ کاکسس بازار ایک وہاں پہ سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ ہے اور ڈسٹرکٹ ہے وہاں بنگلہ دیش میں جس میں وہ رہتے ہیں، اور اس کی بھی بڑی خستہ حال ہے. اگر آپ دیکھیے تو لٹرلی رونا سا آتا ہے. اور جس طریقے سے قتل عام ابھی چونکہ ایک سول وار چل رہی ہے میانمار میں 2017 آنگ سان سوچی بھی تھی نا نوبل لاریٹ جو تھیں، لوگوں کا خیال تھا کہ الیکشنز ہو گئے ہیں 2017-18 میں، تو ان کے آنے سے شاید روہنگیا مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن وہ اور اس زمانے میں تو اور خراب ہوئے، اور انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے کہ یہ میرے بس کی تو بات نہیں ہے، یہ تو سول وار چونکہ ہو رہی ہے. اور وہاں پہ ایک اور جو اس رخائن اسٹیٹ ہے نا، وہاں پہ اس کو اراکان کبھی کہتے ہیں. اراکان جو ہے روہنگیا سالویشن آرمی فرنٹ، یہ بھی ایک نکل آیا تھا، کیونکہ اب مسلمان وہاں روہنگیا بھی کیا کریں بیچارے، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو پھر آپ بے بس ہو جاتے ہیں نا، پھر اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو ایک سالویشن فرنٹ بھی انہوں نے بنا دی. تو جب وہ بنی اور کچھ ایسے اقدامات ہوئے، کچھ پولیس یا آرمی کی چوکیوں پہ حملہ ہوئے، تو میانمار کی ملٹری نے پھر پورے فورس کے ساتھ ان کو اور رگڑا، ان مسلمانوں کو. تو جو بیچارے سویلین انوسنٹ لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے، تباہی میں مطلب اس میں آئے. تو یہ ایک ایسا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اب اس کو نہ جانے کس طرح ہم سالو کریں گے، کیونکہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بھی قراردادیں ہیں، یو این سیکیورٹی کونسل، یو این سیکرٹری جنرل بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مسلمان دنیا ایک بے حسی کا شکار ہے، ان کو خیال نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی چونکہ کراچی میں بھی کچھ روہنگیا موجود ہیں، روہنگیا مسلمان، بہاری بھی چونکہ ہیں، لیکن تعداد کچھ ایکچولی معلوم کسی کو نہیں ہے کتنے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 20-30 ہزار کے قریب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن کل بہاریوں کو اگر آپ ملا لیں اور روہنگیا کو ملا لیں تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہیں. لیکن روہنگیا مسلمان جو اس رخائن اسٹیٹ سے آئے ہیں ان کی تعداد شاید 20-30 ہزار ہی ہو. لیکن ہم نے بحیثیت ایک مسلمان ملک کے یا دنیا کے جو 57 OIC کے ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اب بنگلہ دیش بھی تو دیکھیے نا، ساری رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے وہ نیبرنگ کنٹری ہے، جتنے بھی روہنگیا مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علاقے سے کوئی 3-4 میل کا یہ سفر ہے جو بیچ میں پانی حائل ہے نا، اس میں جا کر یہ کشتی کے ذریعے یہ پہنچتے ہیں کاکسس بازار ڈسٹرکٹ، اور وہاں پہ یہ پناہ لیتے ہیں. لیکن بنگلہ دیش کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. تو جب تک پوری مسلمان دنیا ان کو نہیں، مطلب میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ 35 لاکھ لوگ ہیں نا، بالکل کہیں سب یا 57 ممالک بھی ایک ساتھ مل جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے، اور پھر میانمار پہ زور دیں. دیکھیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ اپنی زمین چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ اگر 15ویں صدی سے یہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے آباء و اجداد، تو آبویسلی اس زمین سے اٹیچمنٹ تو ہے. لیکن چلیے اگر اس وقت وہ اسٹیٹ لیس ہیں، میانمار کی حکومت نے ان کو ایک 1982 میں شاید ایک ایکٹ پاس کیا تھا جس کے تحت وہ ان کو سٹیزن شپ بھی نہیں دیتے، پروویژنل دی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اسٹیٹ لیس ہو گئے ہیں اب. تو اس وجہ سے مسلمان دنیا کا میں سمجھتا ہوں فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو اب مطلب وانس اینڈ فار آل حل کریں، تاکہ جو مسلسل نسل کشی ہو رہی ہے، روہنگیا مسلمان در بدر ہیں، کیمپوں میں ہیں، ایک لحاظ سے نسل کشی جو میانمار کی حکومت کر رہی ہے، پھر جو سول وار وہاں پہ ہو رہی ہے، جو اپوزیشن کے جو باغی قوتیں ہیں وہ بھی انہی کو نشانہ بناتے ہیں. بالکل. تو دونوں طرف سے مارے گئے ہیں. تو اب یہ وقت آ گیا مسلمان دنیا کو کہ وہ جاگیں اور یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے گئے، اور چونکہ ICJ کی رولنگ بھی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے. باسی صاحب آپ نے کہا کہ مسلم دنیا کو کرنا چاہیے، سو آئی تھنک فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو ان کے لیے کیا کریں گے؟ بات تو آپ کی یہ سوئے ہیں، ان کو سونے ہی دیجیے. چلیے ہم بھی سو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید ٹاپکس کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبد الباسط.